اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ، آپ کیسے؟ آپ کی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ دورہ قرآن میں آج ہمارا اللہ کے فضل سے 15 پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس سے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات میں جو ہے واقعہ معراج کی بات کر رہے ہیں، جب اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی معراج کروائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سیدنا علی کی جو ہمشیرہ ہیں سیدہ ام ہانی، ان کے گھر جو ہے وہ سوئے تھے اور فرشتے آ کے ان کو جو ہے ان کے گھر سے پہلے بیت الحرام یعنی مسجد حرام اور پھر وہاں پر جا کے نبی کا سینہ جو ہے وہ چار کیا گیا اور ایک تشت لایا گیا جس کے اندر علم اور حکمت تھی۔ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو ہے وہ یعنی دل کو دھویا گیا اور پھر ایک براق جو یعنی گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا اس پر سوار کر کے ان کو بیت المقدس یعنی دور کی مسجد جو ہے وہاں پر لے جایا گیا۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ برکنا کہ ہم نے اس میں برکت رکھی، یعنی یہاں وہاں پر کھجوروں اور انگوروں اور ہر طرح کی جو ہے وہ باغات ہیں اور اس کے ساتھ تمام انبیاء یعنی انبیاء کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اس یعنی علاقے میں رہی ہے، یعنی ان کا وہ جو ہے وہ مسکن تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے تمام انبیاء کی کو جو ہے وہ امامت کی اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دودھ اور شراب جو ہے وہ پیش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو جو ہے وہ پسند کیا اور سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد براق پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آسمان کی طرف انہوں نے سفر کیا اور پہلے آسمان پر جو ہے جب پہنچے تو دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا گیا تو کہا گیا کون؟ سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ جبرائیل اور محمد۔ انہوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا اور انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو دعا دی۔ اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور 7ویں آسمان پہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ سیدنا ابراہیم سے بھی، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کے وہاں پر داخل ہونے کی یعنی ٹرن جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی اور یعنی اللہ سے بات ہوئی اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس اترنے لگے تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ میں اپنی قوم کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ واپس جائیں اور اللہ رب العزت سے تخفیف کی درخواست کریں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور پھر 5 کام ہوئے، لیکن سیدنا موسیٰ اور ان کے درمیان اسی طرح بات جو ہے وہ چلتی رہی اور وہ کم ہوتی وہ جو نمازیں تھی وہ 5 رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمازیں تو 5 ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ 50 تک ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کے
میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بنا، یعنی اللہ رب العزت سیدنا نوح کی جو ہے وہ مدح فرما رہے ہیں کہ وہ شکر گزار تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دو بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی، یعنی اللہ کی شریعت کے ہونے کے باوجود جو ہے اس کو نہیں مانو گے اور زمین میں فساد کرو گے 2 دفعہ۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا، یعنی جب انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ فساد پھیلایا، یعنی اللہ کی شریعت کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو ہم نے تم پر سخت جنگجو بندوں کو بھیجے، یعنی اللہ نے ایسی قوم ان کے اوپر مسلط کر دی جو سخت جنگجو تھی، اور گھروں میں گھس گئے، انہوں نے ان کو مارنے کے لیے ان کے گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک ان کو، یعنی اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے ایک جنگجو قوم مسلط کی جائے گی، پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی، یعنی پھر جب شریعت کے احکام کی تم لوگ پیروی کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے تمہیں بیٹوں سے جو ہے اور مالوں سے مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا، اگر تم بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے، چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کیے، یعنی جب تم لوگوں نے دوبارہ نافرمانی کی تو اللہ نے دوبارہ دوسری طرح کے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑے۔ دوسری دفعہ جو انہوں نے فساد پھیلایا اس میں انہوں نے سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور سیدنا یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بھی یعنی اس طرح ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی۔ طاقتور وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، یعنی کیا تھا کہ تم لوگوں کو غلام بنائیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی انہوں نے مسجد سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے جو ایک بڑی یعنی معزز جگہ تھی، اس میں بھی وہ داخل ہوئے، جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، پہلی بار بھی انہوں نے اس کے اندر داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کریں، انہوں نے کھیتیوں کو برباد کر دیا تھا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اگر تم دوبارہ کرو گے، یعنی اگر تم ابھی بھی اپنی روش جو ہے اس کو بدل لیتے ہو، خیر پر آ جاتے ہو تو اللہ رحم فرمائے گا، اور اگر تم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، دوبارہ تمہیں اسی طرح ہی ظالم قوم تمہارے اوپر مسلط کی جائے گی، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یعنی صراط المستقیم جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی اس کے اندر اس کتاب کے اندر بشارتیں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا آپ لگاتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا جلد باز ہے، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی، یعنی رات اور دن کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، یعنی رات کے اندر تاریکی ہے، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی دن کے اندر یعنی یہ ہے کہ تم یعنی موو کرو روشنی میں اور رزق معاش کی جو ہے تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکیں، دنوں کے آنے جانے میں جو ہے وہ دنوں کی تعداد ہے، مہینوں کی، سالوں کی، جیسے شمسی سال ہوتے ہیں اور قمری سال ہوتے ہیں کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کرنا، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا، یہاں نصیب سے مراد جو ہے وہ انسان کا اعمال بھی ہے کہ انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے قیامت والے دن وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کا نامہ اعمال جو اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرح کا جو ہے وہ تقدیر بھی ہے کہ ہر انسان کی تقدیر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، اس سے مراد نامہ اعمال کی کتاب ہے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، یعنی وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی،
پڑھ اپنا نامہ مال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو، یعنی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی جو ہے وہ یعنی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ کتابیں ان کے سامنے کھول دی جائیں گی، انہیں کہیں گے کہ آج اپنا حساب جو ہے وہ تم لوگ خود ہی کر لو۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، یعنی اللہ کو کسی کی بھی ہدایت کا نفع نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی گمراہی کا نقصان ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا اعمال کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اس کا بھائی ایسا تھا، یا اس کی بہن ایسی تھی، یا باپ ایسا تھا تو آگے اولاد ایسی تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے بھی اعمال کا بوجھ جو ہے وہ دوسرا نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ روایت ہے کہ اللہ پہلے کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں جو اللہ کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں، پھر اگر اس رسول کو نہیں مانا جاتا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف جو ہے وہ عذاب بھیجتے ہیں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کسی سوسائٹی کے جو یعنی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے لا یعنی اللہ کی شریعت کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اس کے اوپر یعنی مقابلہ کرتا ہے، جس طرح ہم نے 9 پارہ میں پڑھا کہ ہر یعنی نبی جب کوئی پیغام لے کے آئے تو جو سردار تھے انہوں نے نافرمانی کی، تو جب اس طرح نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو پھر ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ کون سی بات؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے، پھر ہم اس کو برباد کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیا، یعنی سیدنا نوح کے بعد کتنے ہی زمانے میں بہت ساری امتیں آئیں اور انہوں نے نافرمانیاں کی اور پھر وہ ہلاک کی گئی۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہ کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے ہم اسی میں سے جلدی دے دیں گے، یعنی جو صرف دنیا چاہتا ہے تو دنیا اس کو دے دی جائے گی جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے۔ یعنی جو شخص دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دنیا جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں، اور فقر کو جو ہے وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں لگتا ہے تو اللہ اس کی دنیا جو ہے وہ سمیٹ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے دل میں غنا جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، لیکن یعنی بعض لوگوں پر فضیلت ہے، رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نسبت جو آخرت ہے وہ فضیلت والی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ یعنی ظلم عظیم ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کہ ان کو اف بھی نہ کہا جائے اس وقت تک، یعنی جب وہ بزرگی کی حالت میں۔ لیکن اگر والدین آپ کو
کلمہ کفر یا اللہ کی شریعت، یعنی اللہ نے اپنے حقوق کے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر والدین جو بھی کچھ کہیں اس کو ایکسیپٹ کرے، لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے تو پھر آپ والدین کی بات کو جو ہے وہ رد کریں گے، لیکن اچھے طریقے سے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی کمزوری کی عمر میں پہنچے، ان دونوں کو اف تک نہ ہو، یعنی اپنے ہونٹ جو ہیں ان کے سامنے اس طرح ہو جانے چاہیے کہ جس طرح سل گئے ہیں، کہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے اس طرح مال مانگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے باپ کا ہے، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، یعنی ان کے ساتھ سخت بات نہ کرو، یعنی کمزوری کی حالت میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ باتوں کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کا کام ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ ایک سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں یعنی پریشر بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی سچویشن ہو لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ سخت جو لہجہ ہے وہ نہیں رکھنا، اور ان سے عزت والی بات کرو، یعنی ایسی بات کرو جو یعنی جس سے ان کا وقار اور ان کا اکرام جو ہے وہ بڑھے، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں، تاکہ ان کو آپ سے بات کہتے ہوئے کوئی ہیزیٹیشن جو ہے وہ نہ ہو، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں پالا تھا۔ اب یہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا ہے، اس کو جو ہے وہ ضرور مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر جو ہے وہ رحم فرمائے۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ بیجا خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اتنا زیادہ ان رشتوں پر خرچ کیا جائے کہ اپنے لیے کچھ نہ ہو، اور نہ ہی ایسا کہ بخیلی ہو، اور ویسے بھی بیجا خرچ کرنا یعنی فضول خرچی جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، یعنی جو فضول خرچی کرتا ہے اس کی جو عادات ہیں وہ یعنی شیطان جیسی، یعنی اپنی عادات میں اور اپنے طور طریقوں میں، رہن سہن میں وہ اس کو شیطان کے بھائی جیسی تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو، تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پیچھے رشتے گنائے گئے ہیں کہ رشتہ دار اور مسکین اور مسافر، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی کشائش نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکے تو پھر بھی نرم بات کہے، کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ نرم بات ان رشتوں کے ساتھ کہنی ہے جو اچھی ہو، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی اسے کھول دو، پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماند ہو کر بیٹھے رہو، یعنی نہ تو اتنی زیادہ کنجوسی کہ ہاتھ گردن سے لگ جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ یعنی صدقہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ ایسے صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان خود جو ہے وہ محتاج ہو جائے، تو نہ اتنا صدقہ دینا چاہیے کہ انسان خود ہی جو ہے وہ اسے پہ پشیمان ہو، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کہ اب ہماری یعنی فیملی پلاننگ اور یہ جو ہے یعنی ابورشنز وغیرہ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، تو اس کو یہ بھی قتل اولاد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس سے مراد وہ سارے عوامل ہیں جو الٹیمیٹلی انسان کو زنا کے کمٹ کرنے پر جو ہے وہ راضی کرتے ہیں، جیسے کہ یعنی بات چیت کرنا، یا ہاتھ لگانا، یا یعنی تنہائی میں کسی کے ساتھ ملنا، یا فری مکسنگ وغیرہ، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اس کے اندر وہ سارے عوامل شامل ہیں کہ ان سے بچا جائے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور جو کوئی یعنی حق سے مراد یہ ہے کہ جیسے یعنی وہ یعنی قتل کے بدلے جو قتل ہے قصاص میں ہو، یا جس کو رجم کیا جا رہا ہو، یعنی اس کے علاوہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب معاف کرو تو پورا پورا معاف کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے، یعنی اپنے ترازو کو سیدھا رکھا کرو اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنے کاروبار میں اپنے ترازو سیدھی رکھو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی ایک تو کاروبار بہت چمکے گا، اور دوسرا آخرت کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان اور آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ سے کسی بات کو مخفی رکھا ہے تو اس کی ٹو میں نہ لگ جائیں کہ اس بات کے پیچھے پڑ جائیں کہ کب ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کس طرح کیا۔ یہ ساری یعنی اللہ نے اگر ایک بات کو آپ سے محفوظ رکھا ہے تو اس میں ہی آپ کے لیے عافیت ہے، اور اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا تو اس بات کا علم آپ کو آ جاتا۔ اور ہر ایک سے سوال کا یعنی ہم جو لغو بات سنتے ہیں یا بولتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اپنا انٹرسٹ اس میں لگاتے ہیں، تو قیامت والے دن ہم سے اپنے ان اعضاء کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ پاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اکڑ والی چال کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جس کا کپڑا جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا اور وہ اکڑ کر جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اسی وقت اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹ گئی اور وہ اس کے اندر دھنستا ہی چلا گیا۔ یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ، یعنی شروع سے لے کر جیسے زنا ہے، جیسے یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا ہے، جیسے اکڑ کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، باتوں کی ٹو لگانا، یہ سارے کاموں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ہی ناپسند، یعنی یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ یعنی تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ نے کیا تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کی شان نہیں تھی، اور ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ بات بھی اس کے لیے یعنی جائز نہیں تھی۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد ان کو زندہ نہیں کروں گا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھائی، یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ہر طرح کی جو ہے وہ مثال پیش کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ مثالیں ان کے کفر میں اور ان کے نفرت میں، یعنی کافروں میں، کافر جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو وہ ان کا کفر اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو سب معبود کیا کرتے کہ ایک دوسرے کو اپنی پاور دکھانے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کی طرف چڑھ دوڑتے، اور پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی جو زیادہ طاقت والا ہوتا وہی معبود رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہونا۔ وہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی سات آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی اللہ کی تخلیق موجود ہے وہ سب جو ہیں اللہ کے آگے تسبیح کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی کوئی اللہ نے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ یعنی اسی طرح ایک چونٹی نے کسی نبی کو جو ہے وہ کاٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی نے جو ہے اس چونٹی کے بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ ایک چونٹی کی وجہ سے تم نے ایسی جو تخلیق ہے اس کو آگ لگانے کا حکم دیا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا، یعنی ایک آڑ آ جاتی ہے، ایک طرح کا جو ڈاٹ ہے وہ ان کے سینوں پر لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے اس قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اس سے مراد کافر ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ قرآن کو سمجھ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال دیے، بوجھ ڈال دیے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر دکھتے ہوئے پھر جاتے ہیں، یعنی جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے تو وہ اپنے قدموں پر واپس مڑ جاتے۔ یہ کیا تھا کہ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے پردے ڈال دیا، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو صرف اس لیے سننے کے لیے آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں کہ اس قرآن کے اندر سے کوئی غلطی نکال سکے اور پھر اس غلطی کو سب کے سامنے پیش کر سکے، تو اس لیے جب وہ سن بھی رہے ہوتے تھے تو اللہ ان کے کانوں پر پردے ڈال دیتے تھے کہ سننے کے باوجود بھی وہ سن نہیں پاتے تھے۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی یہ کفار جو ہے وہ یہ بات کہتے تھے کہ تم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثال بیان کیا، یعنی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی اپنے نبی کے بارے میں وہ کس طرح کی مثال جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی وہ صراط المستقیم سے جو ہے اپنی ان باتوں کی وجہ سے اتر چکے ہوئے ہیں، رب و ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والا، یعنی وہ دوبارہ کے جی اٹھنے پر جو ہے وہ ان کو یہ بات یہ کنسیپٹ جو ہے وہ عجیب لگتا تھا اور وہ یہ سوال کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مٹی ہونا یا ریزہ ریزہ ہونا یا ہڈی ہونا یہ پھر بھی ایک جو ہے وہ یعنی اپنی فزیکلی یعنی سافٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہو جاؤ، یعنی پتھر ہی ہو جاؤ یا لوہا ہی ہو جاؤ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس رب نے جب کچھ موجود نہیں تھا تو اگر اس نے تب جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا ہے تو اب تو پھر بھی آپ لوگ یعنی ہمارا ڈی این اے اور آر این اے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی جسم کے یعنی جو اس کی ٹیل بون ہے اس کے اینڈ پہ ایک ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر ڈی این اے اور آر این اے سب کچھ جو ہے وہ سٹورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔
تو وہ جو بون ہے وہ سیڈ کا کام کرے گی، اور لوگ جو ہے وہ زمین سے ایسے اگیں گے جیسے پودے۔ تو اب تو پھر بھی یعنی وہ ایک یعنی سٹرکچر موجود ہے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی وہ ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، یعنی پہلی بار جس نے پیدا کیا وہی یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں پیدا کرے۔ تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سار ہلائیں گے، یعنی جس طرح یعنی کوئی عجیب بات ہوتی ہے تو ہم نام میں سار ہلاتے ہیں نا، اس طرح، اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ پھر وہ اس کا ٹائم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت جو ہے وہ ساتھ میں قریب قریب ہے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، یعنی اس وقت جو ہے وہ سب لوگ جب اللہ پکارے گا تو اس کی پکار کے پیچھے بھاگتے جائیں گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی ہی دیر رہے۔ اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، یعنی اچھی بات۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے وہ احسن الفاظ اور نرمی سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ نرمی جس چیز میں رکھ دی جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ کسی دوسرے مومن کی طرف یعنی چھری یا کانٹے کا اشارہ نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے اس چھری یا کانٹے کو پھسلوا دے اور وہ جو ہے دوسرے مومن کو لگے اور تم جو ہے وہ اس وجہ سے جہنم میں جا پڑو۔ یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت جو ہے وہ اس طرح یعنی دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھا جائے، یعنی یہ فضیلت جو ہے وہ دوسری طرح کی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی تھی کہ ان کی امت کے لیے بھی جہاں چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اس طرح کی۔ اور جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ کہہ دے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی بدلنے کا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف سے وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات کو پکارا کرتے تھے، اب ان جنات نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جن کو یہ پکار ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قربت کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، وہ خود اس طرح کے نیک اعمال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قربت کو حاصل کر سکے، کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس میں ہمیشہ ہی سے ڈرا جاتا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بہت سخت عذاب یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے، یعنی قیامت سے پہلے سب لوگ جو ہے وہ فناہ کیے جائیں گے۔ یعنی ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا، یعنی جب کسی بستی کی طرف کوئی معجزہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو جھٹلاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس پر یعنی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا آواز یا معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں، یعنی معجزے جو ہیں وہ کوئی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتے یا کوئی لگژری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو خوف دلانے کے لیے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہی
کنٹرول میں ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خواب یعنی رویا کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یعنی خواب یعنی نیند میں خواب آنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے، آزمائش۔ اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں جہنم میں ایک درخت تھا جس کا نام زقوم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زقوم کے درخت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ کھجور اور مکھن لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا، یعنی زخم کر دیا، اور جب وہ مل گئے تو اس کو یعنی اس کو زقوم کہا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو زخم کہتے ہیں، مل گئے تو زقوم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو زقوم کہتے ہیں، یعنی انہوں نے جہنم کے عذاب کا اس طرح مذاق اڑایا کہ جہنم میں کیا ہمیں مکھن اور کھجور اس طرح پیش کیے جائیں گے، ہم انہیں نہیں ڈراتے۔ تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اور اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکو، یعنی ہدایت پر کم لوگ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کو پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، کہ اللہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں سے جہنم کو بھر دے گا اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکتے، یعنی اس سے مراد آواز سے مراد وہ سارے گانے، وہ موسیقی کے آلات، وہ نغمے جو شیطانیت کی طرف، اور اب تو باقاعدہ سیٹنک سانگز بھی آ گئے ہیں، اور سیٹنک وہ بینڈز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آ گئے جس میں پوری وہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جو شیطان کی پریز کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا۔ اس سے مراد شیطان کے لشکر ہیں، یعنی اس کے قبیلے اور ان کی آل اولاد، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، یعنی اس کے مال سے مراد یہ ہے کہ حرام، رشوت اور اس طرح کی ساری چیزیں جو کمائی جاتی ہے، سود وغیرہ، اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، یعنی ایسا کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی تربیت کو اسلامی طریقہ کے مطابق نہ کریں۔ اور اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے کہ جب مرد جو ہے وہ اپنی عورت کی طرف راغب ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی، اگر وہ اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں جوڑے کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو یعنی وہ شیطان سے جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور ان سے وعدے کر شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یعنی جو عباد الرحمن ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دعائیں بتائی ہیں، جیسے تعوذ ہے، جیسے لا حول ولا قوت ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، یہ ساری شیطان سے محفوظ رہنے کی دعائیں ہیں، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، وہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے، یعنی کشتیاں جو چلتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ اسے بڑا ناشکرا ہے، یعنی جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو ناشکری جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے، یعنی جو اللہ یعنی سمندر میں بچا سکتا ہے وہ خشکی کی زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے۔
یا پھر تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، کیا ہم سے پہلے لوگوں پر پتھر نہیں برسائے گئے؟ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے، یا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر اسی سمندر میں تمہیں لے جائے جس سے اس نے بچایا تھا۔ پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے، یعنی کوئی نہیں پاؤ گے جو تمہاری مدد کر سکے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو تکریم بخشی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، یعنی اللہ رب العزت نے یعنی پاک چیزیں جو ہے وہ انسان پر حلال کی ہیں، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، یعنی جتنی بھی اللہ نے تخلیق بنائی ہے ان میں سے بہت سارے یعنی جو خلقت ہے اس پر انسان کو فضیلت دی ہے، بڑی فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اس کا سے مراد یہ ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی امام کے ساتھ جو ہے وہ بلائیں گے، اور اس سے مراد جو ہے وہ نامہ اعمال بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوگا جانے والے کے۔ پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جن کے نامہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہے، یعنی ہدایت سے جو اب اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی کفار جو ہے وہ پوری پوری کوشش کرتے تھے، اس طرح جیسے انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی عورت چاہیے تو عورت دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی سرداری چاہیے تو سرداری دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی یعنی اس طرح جن ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، لیکن اس دین سے جو ہے تم ہٹ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو نبی کے پاس کلام ہے، یعنی میں ابھی بھی وہی بات کہتا ہوں کہ وہ کسی انسان کا بنا ہوا نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدمی دی، ورنہ آپ اس کی طرف ان کی یعنی ان پیشکش کی طرف جھک بھی سکتے تھے تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، یعنی کیا کریں کہ اس بات پر بھی وہ انفورس کرتے تھے کہ قرآن پاک میں جو ہے تھوڑی سی یعنی کمی بیشی کر دے، یعنی اپنی طرف سے جو ہے وہ باتوں کو ایڈ کر دے، تو تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لیتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دلی دوست ہوتے، یعنی کفار مکہ۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو نہ جماتے، تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے، تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دو گنے عذاب کا مزہ چکھاتے، یعنی تب جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب ملتا اور آخرت میں بھی عذاب ملتا، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے ظلم کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کرنا پڑی، تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائے، یعنی جب کچھ کوئی قوم اپنے نبی کو اس جلا وطنی کا جو ہے وہ یعنی تکلیف دیتی ہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنا لازمی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر ہوئی، اور 6 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے تھے، یعنی یہ ایسا ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور پھر ان کی قوموں پر عذاب ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھے، یعنی اس سے مراد جو ہے یہ جو ہے نا علی دلوک شمسی، اس سے مراد جو ہے
وہ سورج کے ڈھلنا یعنی اس سے یہ زوال کا وقت ہے، اس وقت نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اور اس کے بعد یعنی 5 وقت کی نماز، یہ جو کہا گیا نا کہ یعنی قرآن الفجر، یہ بھی فجر کی نماز ہی ہے، اور اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کے جمع ہونے کا ٹائم ہے، کہ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے، کہ اس وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کا قرآن جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے، یعنی اس سے مراد تہجد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کی حیثیت تھی اور ہمارے لیے نفلی عبادت ہے۔ یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، اور آپ دعا کریں کہ اے میرا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنانا، یعنی سچائی سے ہی قبر میں داخل کرنا اور سچائی سے ہی حشر والے دن قبر سے باہر نکالنا۔ اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے، یعنی قرآن اور دین اسلام آ گیا اور کفر جو ہے وہ ختم ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتوں کے اوپر چھڑیاں مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کے خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے ایک ہی وقت میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے مطابق جو ہے اس کی آیات اترتی رہی۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے، اپنا پہلو بجاتا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم نبی سے روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ انہوں نے نبی سے روح کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، قُلِ الرُّوحُ، آپ کہہ دیں کہ روح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں علم میں بہت ہی کم دیا گیا، یعنی روح کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس وحی کو واپس لے جانے پر بھی جو ہے وہ قادر ہے، کہ قرب قیامت میں یعنی ایک ہوا چلے گی جو لال کلر کی ہوگی، اور وہ تمام جو یعنی قرآن ہے اس کو مٹا دے گی، اور حفاظ کے سینے سے بھی مٹا دے گی، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے ہی بہت بڑا ہے۔ اور آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا، کہ وہ صرف ڈٹے پہ کفر پہ ہی ڈٹے رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام مثالیں جو پیش کی گئی سب کا انکار کیا۔ وَقَالُوا لَا نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر، یعنی یہ وہی ان کا طریقہ جو پہلے لوگوں کا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح معجزے مانگتے تھے، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یعنی یا پھر ہم پر عذاب لے آئے، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی یا فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھ لیں۔
یا آپ کو کوئی سونے کا گھر ہو یا آسمان میں چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں. یعنی کیا ہے کہ ایسا معجزہ کہ آپ فزیکلی آسمان کو پھاڑیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھیں اور پھر وہاں پہ ایک ہی دفعہ ساری کتاب، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی الواح ملی تھی ویسے ہی وہ کتاب لے آئے اور اس کو پھر ہمارے سامنے پڑھیں. آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے. یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ میں صرف ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جو معجزے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کس چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی ان کو یہ چیز ہی جو ہے وہ تکلیف دیتی تھی کہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے، پھر اس کو اللہ نے ہم سے فضیلت کیوں دی. یعنی تکبر کے اللہ کی تقدیر کو نہیں مانا. یہ آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو خوبصورتی میں یا مال میں یا مقدر میں یا اولاد میں یا علم میں یا کوئی بھی چیز زیادہ یعنی دے دیتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دل جو ہے وہ اس بے چینی میں آ جاتے ہیں کہ آخر اللہ نے اس شخص کو یہ چیز یہ نعمت کیوں دی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس شخص کو کون سی نعمت یا کون سا رزق دینا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا انکار ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے رویوں سے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے انہی پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو جو رسول آتا وہ بھی فرشتہ ہوتا، چونکہ اب زمین میں انسان ہے اس لیے جو رسول آیا ہے وہ بھی انسان ہے. آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے. اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بال اندھا گونگا اور بہرا اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کفار کو کیسے سار کے بال چلایا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب ان کو 2 قدموں پر چلانے پر قادر ہے وہی رب ان کو سر کے بل بھی چلائے گا. یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہمارے آیات کا انکار کیا. اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے. آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے. یعنی اللہ اپنے سارے خزانے ان لوگوں کو دے دیتے تو یہ اس ڈر سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جاتے تو ان کو اپنے پاس ہی روکے رکھتے. اور انسان بڑا ہی بخیل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزے دیے. اس میں وہ 9 واضح معجزے ہیں یعنی عصائے موسیٰ، ید بیضاء، مینڈک کا جو عذاب آیا، جوؤں کا جو عذاب آیا، خون کا جو عذاب آیا، سمندر کو جو پھاڑا گیا اور فرعون کو جو غرق کیا گیا. اس طرح کے وہ جو 9 معجزات تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانیاں تھیں. چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں. جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی ہی سحر زدہ سمجھتا ہوں. موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان و زمین کے پروردگار نے بصیرت، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تو ہلاک کیا ہوا ہے. پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، یعنی ان کو کیا ہے ملک بدر کر دے. تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا
کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے اس قرآن کو مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یعنی حالات کے مطابق جو ہے اس کی صورتیں اور آیات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی نہیں ہیں آسمان دنیا سے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ یعنی یہاں سے ہمیں وہ علم تجوید اور قرات کی جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے، اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک دم سے کسی چیز پر پانی بہایا جاتا ہے تو وہ سوراخ نہیں کرتی، لیکن اگر پتھر بھی ہو تو قطرہ قطرہ جب اس کے اوپر گرتا رہتا ہے تو وہ اس کے دل کو جو ہے وہ نرم کر دے، اس طرح اسی لیے وہی جو ہے وہ یعنی ان دی فارم آف ڈراپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح مومن کے قلب پہ جو ہے وہ اترتی رہی ہے۔ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بعد سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے ہی پورا کیا گیا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بعد روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کرتا ہے، یعنی جب بھی قرآن کو سنتے ہیں وہ ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ ہماری آیت سجدہ تھی، اور سجدہ جو ہے وہ سب نے ادا کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو حفظ کرے گا اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی آہستہ رکھیں، یعنی ایسے تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے جب نماز پڑھتے ہوئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرے، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور آپ یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کو ایسی کوئی بھی انسانی کمزوری جو ہے وہ لاحق نہیں ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اختتام کو پہنچی، اور ہم سورہ کہف کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیات ہے اور 12 رکوع ہے۔ سورہ کہف جو کے بارے میں ہے کہ جو اس کے ابتدائی 10 آیات جو ہے حفظ کر لیتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آخر والی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف جمعے والے دن جو ہے وہ پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو ہے وہ اس کے اندر یعنی نور رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ یعنی جو سورہ کہف ہے وہ اس وقت یعنی مکہ میں جب اہل مکہ یعنی مشرک تھے، جب انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ سختیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو جو ہے وہ اتارا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ثابت قدمی جو ہے وہ عطا کی جائے اور حوصلہ دیا جائے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پانی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے، بالکل سیدھی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور یعنی سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرنے والی۔
کفر اور فرما برداری میں یعنی بالکل سیدھی ہے کہ بات جو ہے سمجھ آنے والی ہے، بالکل سیدھی ہے، تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کلمے کو کہنا، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، پس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس قدر یعنی ان کے یعنی حریص ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اس غم میں آپ کیا خود کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے، یعنی اس کی نباتات، اس کی زراعت، اس کی یعنی مدنیات جو ہیں وہ اس زمین کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دنیا پر بھیجنے کا جو مقصد ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے، اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے اور یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یعنی یہاں سے سورہ کہف کے ان نوجوانوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کے نام پر یعنی اس غار کے نام پر ہی اس سورہ کا نام الکہف ہے۔ یہ 7 سلیپرز تھے اور دنیا کی ہسٹری میں جو ہے وہ ان کی یعنی سٹوریز ملتی ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارا کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ یعنی یہ ایسا تھا کہ ایک علاقہ تھا جہاں کے بادشاہ جو ہے وہ مشرک تھے اور شرک جو ہے وہ رواج پا گیا تھا، تو یہ 7 کچھ لوگ 7 سلیپرز اور کچھ یعنی ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کچھ نوجوان تھے جو اپنے آپ کو اور اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کر جائے تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، اور انہوں نے یعنی دعا کی اللہ کی رحمت کی۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، یعنی جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ باہر سے آنے والی جو آوازیں ہیں وہ ان تک نہ پہنچ سکے اور وہ اس کے اندر یعنی نیند میں رہیں۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ان کو 309 جو 100 سال ہے اور اس وقت تک ان کے اوپر نیند تاریک رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جگایا، یعنی ان کو زندہ کیا جو وہ ٹھہرے، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی یعنی جو یعنی یہودی تھی انہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے ذوالقرنین کے بارے میں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اصحاب کہف کے بارے میں کہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور روح کے بارے میں جس سے پتہ چل سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہ یہ باتیں رسول اللہ ہی جان سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے، یعنی اللہ نے یہاں پر ان کی گنتی نہیں بتائی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے اندر ہدایت کو ڈال دیا تھا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیے تھے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انڈیل دیا تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑنے کا صبر، اور بادشاہ سے کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر، اور ہجرت کا صبر اللہ نے وہ ان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں اس طرح شرک جو ہے وہ رواج پا گیا تو وہ شرک کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو دین کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح جتنے بھی ہمارے صحابہ اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو یعنی جن کی ایج اگر پتہ کی جائے
کہ اسلام کے وقت تو وہ 20 سال سے پہلے کی ایج ہے. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم کے بارے میں ذکر جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے اس طرح ذکر سنا اس کا کہ وہ یعنی بتوں کے خلاف بات کرتا ہے. آپ انشاءاللہ آگے اس کو بھی پڑھیں گے. تو اس طرح یعنی یہ نوجوان ہی تھے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے. بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کر دی، یعنی ہم نے ایسی بات کی جو اس یعنی دین اسلام کی حدود سے باہر آتی ہے. اور اس سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ان کے آپس کی کمیونیکیشن ایسی، جس طرح ہماری بھی اب فرینڈ گیدرنگ ہوتی ہے تو کس کے ٹاپک پر ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ ان کی ٹاپک کی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہوئے، ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو. یعنی انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم کسی غار میں پناہ لے لیں. تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا. اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کی غار میں ان کو اسی جگہ پر یعنی جگہ دی، یعنی ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ سورج کی جو ڈائریکٹ شعاعیں ہیں جو جھلسا دینے والی ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں تھی اور اللہ نے ان کو غار کی وسیع جگہ جو ہے وہ عنایت فرمائی تاکہ یعنی جو ہے وہ اس طرح ہوا جو ہے وہ ان تک پہنچتی رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا رحم تھا اور اللہ کی نشانیاں تھی اس غار میں رہنا اور ان کا اتنی دیر اس کے اندر رہنا. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے. اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پوزیشن پہ رکھا کہ اگر کوئی غار کے اندر دیکھے تو ان کو یہ لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ سوئے ہوئے تھے. اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کروٹ جو ہے وہ اس طرح ڈیکمپوز ہو جائے. اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، کیونکہ یہ دیکھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب یہ کتا جو ہے وہ ہدایت والے لوگوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ویسی ہی نیند اس کتے پر بھی طاری کر دی تھی جیسے کہ اندر غار کے اندر لوگوں پر تھی، کہ وہ بھی باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے وہ پڑا ہوا ہے. تو ضرور تیز میں اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں. یعنی اس سے مراد غار کی وحشت ہے کہ کوئی اس کے اندر جا نہ سکے اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. یعنی 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. یعنی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. یعنی ایسا تھا کہ یہ صبح سویرے غار کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے اور سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے تو سو گئے، اور جب یہ جاگے تو تب شام کا وقت تھا تو ان کو لگا کہ ایک دن. وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو. چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجے، پھر چاہے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے. یعنی اس سے دو مراد ہیں، ایک تو حلال کیونکہ وہ کیا کرتے تھے غیر اللہ پر ذبح کرتے ہوتے تھے، اور دوسرا جو ہے پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے. اور دوسرا حلال سے مراد جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ سور کو بھی ذبح کیا کرتے، اس لیے انہوں نے اس کو یعنی تلقین کی کہ صاف ستھرا کھانا ہو. تو یہاں سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بچے تھے جو دین کے لیے نکلے تھے، اس لیے ان کو یعنی اچھا کھانا کھانے جو ہے ان کی عادت تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہترین کھانا لایا جائے.
اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، یعنی دور اندیشی کی، اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے، یعنی سمراٹ وہ بادشاہ تھا کہ اگر اس نے قابو پا لیا تو تمہیں سنسار کر دے گا، یا وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائے گا، اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اللہ، وہ تو بات کو چھپا رہے تھے لیکن اللہ نے ان کی بات کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں، جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ اس بات کا انکار کرتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے، تو اللہ نے ایک طرح سے اصحاب کہف کے اوپر موت طاری کر دی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا، تاکہ ان کو آخرت کے جو جی اٹھنے کا کنسیپٹ ہے وہ ان کا واضح ہو سکے۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی جب لوگوں پر یہ بات ہوئی تو آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے، یعنی ان کے دین کے متعلق جو ہے وہ ان کا رب بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی جن کے بارے میں فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، جبکہ اسلام میں جو ہے وہ اس طرح منع کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ میری قبر پر، یعنی جو پہلے یعنی جو لوگ تباہ ہوئے وہ کیا کرتے تھے، اپنی انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر اس طرح مسجدیں جو ہیں وہ بنواتے تھے، ٹھیک ہے، یا دربار وغیرہ اس طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بننے دینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی دو جگہ پہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے، ایک تو حمام کے اندر اور ایک قبرستان کے اندر۔ جلد ہی وہ کہیں گے وہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، یعنی اب ان کے تعداد کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کی رائے زنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی بات کو پسند نہیں کرتے، یعنی اس طرح کے کوسچنز پسند کیے جاتے ہیں جو حقیقت پر ہوں اور علم والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یعنی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ 4 ہوں یا 5 ہوں یا 6 ہوں یا 7 ہوں، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ہدایت پر تھے، وہاں سے ہمیں سبق لینا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا، آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے تھوڑے لوگوں کے سوا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اور کچھ چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ان کی اصل تعداد کا پتہ ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگے، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، یعنی کبھی جب آگنی کوئی بھی بات کرنی ہو کہ جب یہ کام کرنا ہے تو ساتھ میں کہیں مگر انشاءاللہ کا کریں، یعنی اس سے خاص طور پر نبی اور عام طور پر سب لوگوں کا جا رہا ہے کہ جب کام کرنے لگے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی اس وقت کہنا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تب کہیں، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جیسے کہ جو مکہ کے رئیس تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں جو غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح شام جو ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہ ان سے آگے نہ بڑھے، یعنی ان لوگوں سے آگے نہ بڑھے۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں
اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، یعنی وہ شخص جو گمراہ ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ دے تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر پانی مانگے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، یعنی وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب پینے کے لیے اپنے چہرے کے پاس لائے جائیں گے تو ان کی جو جلد ہے وہ یعنی میلٹ ہو کے پگھل کے اس کے اندر گر پڑے گی، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی اس سے مراد جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی ہے، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ایک اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ۔ اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں، اس میں سے ایک وہ ہے جو رئیس ہے لیکن کافر ہے، اور ایک وہ ہے جو غریب المال ہے لیکن مومن ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے، اس سے مراد وہ کافر ہے، اور ان دونوں کو ہم نے کھجوروں کے درخت سے گھیر دیا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائی، یعنی اب اس کی جو فصل تھی وہ ڈبل تھی کہ کھجور کے درخت ہے اور پھر نیچے زمین میں بھی جو ہے وہ کھیتی ہے، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، یعنی اب وہ بالکل یعنی پھل کے قریب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اس سے مراد پانی کا بر وقت مل جانا بھی ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ پانی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، یعنی اس سے مراد اپنا وہ ساتھی جو ایمان پر تھا، اس سے وہ باتیں کر رہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں، یعنی اس نے غرور سے بات کی کہ میں تم سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ وہی شیطانی رویہ جو شیطان نے اختیار کیا تھا کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا۔ ظلم کیا تھا؟ اس کا غرور۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ اس نے کہا کہ یعنی مجھے نہیں یقین کہ جو اس طرح یعنی اتنا پھل والا میرا باغ ہے وہ کبھی زوال پذیر ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کفر کا بھی اعلان کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، یعنی اگر مجھے نہیں لگتا کہ قیامت سرے سے آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی اس کو اس کی پیدائش کی طرف جو ہے اس کی سوچ جو ہے یا اس کی جو سمجھ ہے اس کی طرف اس کو لگایا کہ دیکھو تم جو اب اتنے مغرور ہو کر اتنی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، اپنی حقیقت تو دیکھو کہ مٹی سے پیدا ہوا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنایا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح کی یعنی شاندار جسم دیا کہ اب تم یعنی گھمنڈ میں اور غرور میں اللہ کا ہی انکار کر رہے ہو، لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ یعنی دوسری طرف اس نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ بتایا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا، یعنی تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تم نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا، یعنی اللہ ہی کے اذن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کم کر لیتا ہے۔ تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، یعنی میں اللہ سے امید لگاتا ہوں کہ اللہ مجھے اس باغ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ رزق دے اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے
کہ اس باغ پر آفت آ جائے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھتے ہو، یعنی پانی اتنا گہرا چلا جائے کہ تمام اوزار بھی استعمال کرنے کے بعد تم پانی کو حاصل نہ کر سکو، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی اس کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خس و خاشاک کر دیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنے چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا تھا، یعنی تب وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرے، یعنی ایسی کوئی آرمی نہ تھی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا، یعنی اس کے اندر بھی یہ جو ہے وہ طاقت نہ تھی۔ ہنالک الولایات للہ الحق، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، جو برحق ہے وہی بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوگی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، جیسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح زراعت جو ہے وہ اس طرح گرو ہوتی ہے اور پھر جوانی کو پہنچتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کبھی ہم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور پھر اسی طرح ہی وہ جو ہے وہ بوڑھے ہو کر دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی زینت بنایا ہے، اور باقی رہنے والے نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزد یعنی جو نیک اعمال ہیں وہی باقی رہیں گے، اور وہی اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید میں زیادہ اچھے ہیں، یعنی جو اللہ نے مال لگایا دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، اور جو اللہ نے بیٹے دیے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں لگائے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی ہر نعمت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے، چاہے وہ آپ کی زبان ہے، چاہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں، چاہے وہ آپ کا ہاتھ ہے، چاہے وہ کان ہے، چاہے دل ہے، جتنی بھی کسی بھی انسان کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت کا صدقہ کرے اللہ کی راہ میں لگا کر۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اس کے سے مراد قیامت کا دن ہے، اور سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، یعنی فرشتے بھی صف در صف آئیں گے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لیے ہمارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن سب لوگ جو ہیں وہ ننگے پاؤں ننگے سر بغیر ختنہ کیے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح یعنی جیسے مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سنگین ہے کہ کسی کو یہ سوچ ہی نہیں آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ دیکھ سکے، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، یعنی وہ اپنی کتاب سے ڈر رہے ہوں گے، اور جو اس میں ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا بڑا بھی نہیں چھوڑا، یعنی کسی ذرہ برابر بھی کمی بیشی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کی گئی، مگر اس کو شمار کر رکھا ہے جس نے ہر چیز کو شمار کر لیا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب ان کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی پر اللہ کی ذات جو ہے ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کوسچن پوائنٹ کہ یعنی ایسی تخلیق جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کو چھوڑ کر تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، یعنی اپنے دشمن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ، یعنی یہ ظلم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اپنا کارساز سمجھا جائے۔
میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، نہ خود ان کے پیدا کرنے کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان جنوں کو پیدا کر رہا تھا اس وقت بھی وہ موجود نہیں تھے، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں، یعنی وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والا ہے، یعنی جب اپنا نامہ مال اور آگ دیکھیں گے تو یہ یقین ان کے دلوں میں اتر چکا ہوگا کہ اب وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں اور اس پر پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کرتی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے ہی سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا سکیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی تھی اسے مذاق بنا رہی، اللہ اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کی رب کے یاد کے ذریعے نصیحت کی جائے تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اگر اس وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، یعنی اللہ رب العزت صبر والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے اوپر فوراً سے عذاب نہیں بھیجا بلکہ ابھی بھی جو اللہ کا انکار کرتے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنایا ہے جس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ نہیں پائیں گے، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا، یعنی ہر بستی کی ہلاکت کا ایک وقت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ان کا غلام تھا جن کا نام سیدنا یوشع بن نون تھا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ بعد میں نبوت عطا کی تھی، ان کے ساتھ مل کر علم کی تلاش میں جو ہے وہ سفر پر نکلے تھے۔ یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں، یعنی میں اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا، چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا موسیٰ اس روئے زمین پر کوئی اور بھی ایسا ہے جس کا علم آپ سے زیادہ ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ بلکہ ہمارے بندے سیدنا خضر سے ملے۔ تو اس وقت جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علم کی تلاش میں سیدنا خضر کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور نشانی یہ تھی کہ ان کو ایک مچھلی دی گئی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو جائے تو وہاں پر جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جو سیدنا خضر ہیں وہ آپ سے ملیں گے، چنانچہ جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ یہ ایسا ہوا کہ سفر کی وجہ سے وہ تھک گئے اور ایک چٹان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا لی اور وہاں پر ان کو نیند آ گئی، لیکن کیا ہوا کہ وہ چشمہ جو تھا وہ آب حیات تھا، اس کے چند قطرے جب مچھلی پر پڑے تو مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی اور توشہ دان سے نکل کر جو ہے وہ دریا کے اندر جانے لگی۔ ان کے نکلنے کی آواز سے جو ہے سیدنا یوشع بن نون کی جو ہے وہ آنکھ کھلی اور انہوں نے اس کا راستہ دیکھا کہ وہ عجیب طرح سے راستہ بنا لیا، جہاں سے وہ جا رہی ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ برف باندھ رہا ہے، یعنی پتھر باندھ رہا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔
سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھلوا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مچھلی یہاں سے اس پانی کے اندر اتر گئی ہے۔ اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا، یعنی وہ جو سرنگ انہوں نے دیکھی وہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی وہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی۔ یہ سیدنا خضر تھے اور ان کا نام ایسے پڑا کہ ایک دفعہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، زمین جو سفید تھی جب وہ وہاں سے اٹھے تو وہ سرسبز ہو گئی، یعنی وہاں پر زراعت جو ہے وہ اگ گئی، تو اس لیے وہاں سے ان کا نام جو ہے وہ سیدنا خضر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم دیا گیا تھا اور جس سے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اور موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، یعنی یہ ایک سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ لیول ہے کہ جب وہ معلم کے سامنے جائے تو اس کے سامنے جو ہے وہ ادب کا اظہار کرے کہ کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، یعنی جو علم والا ہے وہ آگے ہوگا اور جو علم کی طلب کے لیے نکلا ہے وہ پیچھے ہوگا، اور آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یعنی یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی اساتذہ کے ساتھ یعنی کس طرح جو ہے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی کتن استطاعت نہیں رکھتے اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تم اس پر صبر بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی یہ وہ موٹیویشن تھی، یعنی جو اس کو علم کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو علم کی وجہ سے یعنی علم حاصل کرنے پر جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہی تھی۔ یعنی صبر کا ہونا یہ ایک علیحدہ جذبہ ہے اور علم کو حاصل کرنے کا شوق یہ ایک علیحدہ جذبہ ہے، تو ان کو وہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کے اذن سے آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اس سے ہمیں ایک ٹیچر یعنی ایک جو معلم ہے وہ اور ایک جو طالب علم ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو طالب علم ہے اس کے اندر شوق ہونا چاہیے وحی کے علم کو سیکھنے کا، اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی اپنے استاد کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا۔ اب یہ استاد کی ہدایات تھی کہ اس سے یعنی یہی وہ طریقہ ہے کہ جب تک جو معلم ہے وہ خود سے کسی چیز کے بارے میں نہ بتا دے اس سے جو ہے وہ نہ پوچھا جائے جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی جاہ جلال والے تھے اور حق پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں سوار ہیں اور دوسرے سوار بھی ہیں تو انہوں نے اس کا جو ایک تختہ ہے وہ اکھیڑ دیا ہے، تو اس سے تو دوسرے بھی سارے ڈوب سکتے ہیں۔ اگر ہم سیدنا موسیٰ کی وہ سٹوری کو ریکال کریں تو انہوں نے ایک دفعہ قبطی کو ایسا موقع رسید کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جاں بحق کی ہو گیا تھا، یعنی اس طرح وہ حق پر جو ہے وہ چلنے والے تھے۔ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی کتن استطاعت نہیں رکھتے؟ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑے، یعنی میں نے جو بات کی یعنی جو بے صبری ہوئی وہ میرے سے بھول کی وجہ سے ہوئی، یعنی میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسا، یعنی اس پر کوئی ڈیسیژن نہ لے بلکہ میرے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ کرے۔
چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، پھر اسے خضر نے اسے قتل کر دیا، یعنی سیدنا خضر نے اس جو چھوٹا بچہ تھا اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر، یعنی پہلا جو واقعہ جب وہ بولے تھے تب وہ بھول کی وجہ سے بولے تھے، لیکن دوسرا جو ہے وہ واقعہ جو وہ بولے ہیں تو وہ حق کے لیے آواز کو سر بلند کرنے کے لیے بولے ہیں۔ بلا شبہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے بیٹا تو وہ پوچھ لیں۔ اوکے بیٹا ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔